بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں، مگر ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ ساری دنیا عالم اسلام خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے۔ سب حج کر رہے ہیں، لیکن حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر چھوڑ کر جانا ایک سوال ہے۔ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور وارث کعبہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا، اے عباس خطبہ دو اور بتاؤ حاجیوں کو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں مولا عباس حاضر ہوئے اور فرمایا، مولا میں ممبر کیسے بناؤں؟ فرمایا، کعبے کی چھت پر جاؤ۔ جب مولا عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے تو خیال آیا کہ رخ کس طرف کروں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو نبی مکرم نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر اذان دو۔ چھت پر جا کر بلال کو خیال آیا کہ مدینے میں تو میں کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، اب کعبہ کے اوپر آ کر کس کی طرف رخ کروں؟ سرکار کو وہیں سے آواز دے کر کہا کہ رخ کہاں کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، میری طرف۔ مولا حسین بلا تشبیہ خیمے کے اندر کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور مولا عباس کعبے کی چھت پر خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا حسین سامنے اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح خطبہ دیتے ہیں۔ مولا عباس نے مولا حسین کی طرف اپنا رخ کر کے خطبہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے مولا حسین کے والد گرامی امام علی علیہ السلام کے قدم سے شرف بخشا، جو کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا اور ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافروں اور فاجروں، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کے تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا اگر حکم واضح نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی گھر اللہ کا خود چل کر میرے مولا حسین کے قدموں میں آ جاتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہو؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جبکہ وہ عالم شباب میں ہوں؟ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس کائنات میں بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا موازنہ ہے خاندان یزید کا خاندان رسالت سے؟ ایک طرف شراب پینے والے اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو لہب اور دوسرے جہاں کی نجاستوں کی آماج گاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے۔ تم اس غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ الحسین کا قتل، جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ میں تم کو تمہارا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو، میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اجداد کو اور اولاد کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔